السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے کے سارے؟ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. گرمی اپنی جو بند پر ہے، زوروں کے اوپر ہے، مگر الحمدللہ تمام موسم اچھے ہوا کرتے ہوتے ہیں. گرمی نہ ہو تو ہم کو اتنے مزے مزے کے پھل کیوں نہ ملیں، اور خاص طور پہ جو لوگ پاکستان میں، مائی گاڈ یو گائز آر انجوائنگ مینگوز. بس ہم تو مینگوز کے بارے میں سوچ کے بھی ندیدے ہو جایا کرتے ہوتے ہیں، مگر کیا کر سکتے ہیں. صاحب، پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. ہم عارفہ مظفر، ہم آپ کے ساتھ، اور ہم آپ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ پہ پلیز ضرور تشریف لائیے گا، eAwaaz.com. آئی نو بہت ساریاں کمیاں کوتاہیاں ہیں ابھی، مگر انسان اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک، دموں تک اپنی اسٹرگل میں رہتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی سجیشن رہی تو وی ول ڈیفینیٹلی میک اٹ بیٹر. آج کے پروگرام میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جناب صداقت حسین صاحب کا. صداقت، بہت شکریہ میری جان، بہت شکریہ. یو آر سچ اے ونڈرفل پرسن. میں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساتھ ہی پاکستان میں ایسے کمال کمال کے لوگ ہیں، مائی گاڈ کیا ٹیلنٹ ہے، بڑا بڑا ہے. مگر دس از ویری انفارچونیٹ کہ بعض اوقات ہم اپنے اس ٹیلنٹ کی وہ قدر کرتے نہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بہرحال مطلب بہت خوبصورت پینٹنگز، اور پینٹنگز بھی وہ کہ ان میں جان ڈال دینا. مائی گاڈ مائی گاڈ. کینیڈا میں یہی پینٹرز جو ہیں، مطلب دے آر ڈوئنگ گریٹ، کیونکہ لوگ ان کی اس ایفرٹ کی قدر کرتے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی یہ قدر اور سلسلہ اسی طرح جاری رہے. بلکہ میں جتنے لوگوں نے پروگرام کو آج دیکھیں گے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے رابطہ کر کے جناب صداقت حسین کا رابطہ نمبر ضرور لیجئے گا. میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ریکوائرمنٹ کے مطابق پینٹنگز تیار کر سکتے ہیں، اور آپ کے گھر میں 4 چاند لگا دیں گی وہ پینٹنگ. دس از ون آف دا وے پاکستان کے ٹیلنٹ کو خراج تحسین پے کرنا. ہر انسان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. بہرحال میری ویب سائٹ، ہماری ویب سائٹ eAwaaz.com ہے، اور اس پروگرام کو رونق بخشا کرتے ہیں ہمارے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب بنیادی طور پر انجینئر، مگر قلم سنبھال لیا. قلم بھی کیا سنبھالا کہ مطلب پتہ نہیں کب سے لکھ رہے ہیں، مگر کسی کو سیدھا ہی نہیں کر سکے. آج تک کوئی ایکویشن ہی نہیں صحیح ہوئی. سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. میرے مظفر کہا کرتے ہوتے تھے کہ عارفہ بچپن میں گر گئی تھی اور اس کے سر کے اوپر چوٹ لگی تھی، اس چوٹ کا اثر آج تک باقی ہے. اینی ویز اٹس اے 90 سیکنڈ ویڈیو، اور بڑا کلیئر میسیج ہے جس میں یہ کہ اف دا بگ ون ہٹس، ویئر ایز they did not mention any nuclear bomb کا ذکر نہیں کیا، big one hit، تو 3 آپشنز، 3 سٹیجز انہوں نے بتائی ہیں. نمبر 1 کہ گاڑی میں ٹھہرنے کی کوئی آپشن نہیں ہے، فوراً گھر کے اندر کی طرف بھاگیے گا، بلڈنگ کے اندر چلے جائیں. اور اگر آپ باہر تھے تو فوری طور پہ اپنے آپ کو بیگ میں ریپ کریں. ٹھیک ہے، ریموو بیگ اینڈ اپنے آپ کو ریپ اپ کر لیں بیگ کے بیچ میں. اگر آپ کی بیسمنٹ ہے تو آپ فوری طور پہ بیسمنٹ میں چلے جائیں. اگر بیسمنٹ نہیں ہے تو ونڈوز ڈورز کو شٹ کر کے بلڈنگ کے ان سائڈ کی طرف رہیں. اب جب سمیع بھائی میں اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی تو اٹس اے ویری کلیئر میسیج ٹو ایجوکیٹ پیپل. آئی انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیشینز الٹیمیٹلی اب بہت سے ممالک میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں دیٹ از ایبسلیوٹلی اے رانگ سائڈ، مگر اٹس دا بنیادی چیز ہے کہ لوگوں کو اور چیزوں میں انوالو کرنے کی بجائے ایجوکیٹ دیم اف ورس کم ورس سچویشن ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان از مطلب رشیا کے بالکل ساتھ پاکستان ہے، کیا وہاں کے لوگوں کو اس بارے میں تربیت یا تعلیم دی جا رہی ہے؟ یعنی ہمارے تو مسائل ہی اور میں ہمیں الجھایا ہوا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.
करोड़ों हमदो सुना रब ताला के लिए और करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैंने अभी जो आपके सामने कुरान की जो आयत पढ़ी उसका माना यह है कि बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबे ना बनाओ और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। अभी आपने जो वीडियो दिखाया है 90 सेकंड का, इससे मुझे फौरी तौर पे कुरान की दो आयत मेरे जहन में आ रही हैं। ये है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के बाद आपको पता है ये पहली आयत है कुरान के ऊपर जो कुरान पे नाज़िल किया गया। उस कुरान की पहली आयत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आई थी कि पढ़िए अपने रब के नाम से। लेकिन ये है कि इसी कुरान के अंदर ये है कि अलकारियात मलकारिया वमा अदराक मलकारिया नासु कल फराशिल मबसूस व तकून जिबाल कल इश्निल मनफूश। जरूर पढ़ेंगे। वही गालिब तरफ है। एक जगह और कहा गया कि इज़ा ज़ुलज़िलत व ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यानी जब ज़मीन के अंदर जो ज़लज़ले हैं उनके अंदर भी ज़लज़ले आ जाएंगे। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़लज़लों के बाद होता क्या है, क्या तबाही होती है कि तहस-नहस ज़मीन के ऊपर से नीचे हो जाती है। फिर ये है कि वो सारी सारी ज़मीन अपने जब ज़मीन के जो पेट में अस्काल कहा है, पेट को जो ज़मीन के पेट में वो बाहर निकाल फेंकेगी और इंसान हैरान होकर पूछेगा ये क्या हो गया? कहा जाएगा कि आज सारी खबरें जो है तुम्हारे सामने लाई जाएँगी। गुज़ारिश ये है बहन कि आपने जो सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान में भी इसको यानी लोगों को एजुकेट किया गया है? कतई तौर पे नहीं। पाकिस्तान के आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान के तो मसाइल कुछ और हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सारी थर्ड वर्ल्ड की तीसरी दुनिया के मसाइल कुछ और हैं। यूँ लगता है कि जैसे हम इंसान नहीं रहते इस तीसरी दुनिया के अंदर, कुछ कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ रहती हैं, वो जिनको जब चाहे मसल दिया जाए अपने मुफादात के लिए। अगर आप ये देखें कि एटॉमिक वॉर का जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन चाहते हैं? थर्ड वर्ल्ड तो नहीं चाहेगी कभी भी। थर्ड वर्ल्ड तो आम वार जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकती। उसके कब्ज़ा कुदरत में ये बातें कहाँ हैं मतलब? ये तो वो लोग हैं जो बड़ी-बड़ी ताकतें जो इस वक़्त हैं अपनी दुनिया को धाक बिठाने के लिए वो लगी हुई हैं एक-दूसरे को तहस-नहस करने के लिए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम कीड़ों-मकोड़ों की तरह जो है तहस-नहस कर दिए जाएँगे मतलब इससे हमें क्या तालीम दी जाएगी? अगर अगर हमें तालीम दे भी दी जाए, तो बताइए हमारे वसाइल कितने हैं कि हम कितनी अपनी इस आबादी को इस मुसीबत से बचा पाएँगे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम हाथ खड़ा करते हैं, इस मुसीबत का मुकाबला न कर सके। ये तो होगा। अब पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर पावर है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान वसाइल के लिहाज से यानी सोच ही नहीं सकते कि वो अपनी इस न्यूक्लियर की तबाही से अपनी आबादियों को बचा सकेंगे। पूरी वो तो चंद मिनटों की गेम है। चंद मिनटों की गेम है। वो खुद ही जो इनका अपने पाकिस्तान, हिंदुस्तान के पास जो अपने न्यूक्लियर्स हैं, जब वो चलेंगे, तो फिर भी दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो आपके साथ एक प्रोग्राम हो चुका है। उस प्रोग्राम में यानी जो साइंटिस्ट थे और जो न्यूक्लियर पे बड़ी नॉलेज रखते हैं, उनके बारे में बताया गया था कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती है और न्यूक्लियर चल जाते हैं एक खास मिकदार तक, तो कई हजार साल तक दुनिया फ्रीज हो जाएगी। इसका धुआं इतना चले जाएगा कि सूरज के आगे बहुत बड़ी गहरी कसीफ दीवार बन जाएगी और धूप नहीं पहुंच सकेगी। जिसकी वजह से दुनिया जो है ये यानी सर्द जो है दोजख बन जाएगी और ये ठंडी। और एक ने कहा था कि 1500 साल तक जमीन के ऊपर कोई जी नफ्स जिंदा नहीं रह सकती। इसके बाद सारी दुनिया तबाह है। और मैं समझता हूँ यही क़यामत की निशानी है, यही क़यामत होगी, यही क़यामत का ज़िक्र है मतलब है। अगर आप मैं तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ, ये तो समझने की बात है। अब तो जितने भी दानिशमंद हैं, दुनिया भर के जो दानिशमंद हैं, जो समझदार हैं, जो कि इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, वो परेशान हैं इस मामले में। वो ये समझते हैं कि भई अगर ये खुदा न खास्ता अगर ये शुरू हो गया मामला, जिस तरह कि अब रूस को यूक्रेन में उलझाया गया है और रूस ने तो खाली एक मुतालबा किया था कि जो तुमने उससे वादा किया था कि भई तुम नेटो को हमारी तरफ मत लेके अच्छा, आना, और तुमने ये वादा तोड़ दिया है। अब ये देखा जाए अब कौन है जो इसके बारे में फैसला करे, इनको इंसाफ करवाए। अब साफ नजर आता है। अब तो यहाँ बरतानिया के अंदर भी जो दानश्वर है वो भी चीख उठे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आखिर हम इन जंगों पे जो इतना कसीर ज़र मुबादला खर्च कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत पर खर्च नहीं किया जा सकता? आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में ही मैंने ये अर्ज किया था कि अफगानिस्तान ने
افغانستان کے اندر، صرف افغانستان کے اندر امریکہ نے $4.73 ٹریلین جو ہے وہ آگ میں جھونک دیے. $4.73 ٹریلین. میرا ایک پروگرام تھا، اس میں 2 امریکن ڈیموکریٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے ایک بڑا سوال کیا. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ صرف $500 ٹریلین اس پورے خطے پہ، صرف افغانستانی پورے خطے پہ اگر آپ لگا دیتے تو یہ ویسے ہی آپ کے سارے مقاصد پورے ہو جاتے. آپ تعلیم پہ لگاتے، صحت پہ لگاتے، یعنی جو لوگوں کی جو حالت ظاہر ہے غربت، اس کو ختم کرنے کے لیے لگاتے آپ، تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے معاملہ کہاں چلا جاتا. اور آپ کو بغیر جنگ کے، بغیر جانی قربانیاں دینے کے سب یہ سارے بات جتنے بھی ہیں ساری آپ کی جائزہ کرتے، آپ کی واہ واہ کرتے. آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اور یقین کیجئے کہ دونوں ڈیموکریٹس نے اور جو سینیٹر تھے دونوں نے میری یہ بات مانی. ان کا بات بالکل درست ہے. میں نے کہا یہ جنگی جنون پھر کیوں ہے؟ پھر جنگی جنون دراصل مسئلہ یہ ہے میری بہن کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا راز وہ یہ ہے کہ جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں دنیا میں، 2 سب سے بڑے کاروبار ہیں. ایک اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں اور ایک فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں. یہ سب سے بڑی کمپنیاں ہیں اور یہ اپنے کام کو چلانے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے اگر خربوں میں کمانا ہے تو ارب لگاتے بھی ہیں. اور اس سلسلے میں جو اسلحے کی کھپت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کرنی ہوتی ہے. ان کو جانوں کی پرواہ نہیں ہے. ان کو اپنے مال، ان کے مال کی غرض ہے کہ ان کے پاس مال آنا چاہیے. یہ سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے. اور اس وقت دنیا کی، پہلے آج سے 14 سال پہلے، صرف 14 سال پہلے 2008 میں 38 کارپوریشن تھیں جو ساری دنیا کو کنٹرول کر رہی تھی. 38. آپ حیران ہوگی کہ 3 سال پہلے 2019 میں یہ سکڑ کے آپس میں زنگ ہو کے صرف جو ہے 13 رہ گئی ہیں. اب 13 سے سنا ہے کہ اب 11 رہ گئی ہیں. اور یہ ساری دنیا کا بڑا جتنا بھی کاروبار ہے ان 11 کارپوریشن کے پاس ہے. یعنی گویا انہوں نے منوپلی کر لی ہے. دنیا کی قسمت کو تبدیل کرنا ان کے لیے ان کی مٹھی میں رہ گیا ہے. ان کے آگے حکومتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں. حکومتوں میں بھی ان کا پورا اتنا اثر و نفوذ ہے کہ حکومتوں کے اندر یہ اپنے لوگ باقاعدہ بھیجتے ہیں. یعنی گورنمنٹ کے اندر ایسے کلیدی عہدوں پہ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو کہ ان کے کاروبار کو جو ہے وہ ان کو چلائیں، ان کے کاروبار کی معاون ثابت ہو. ان پہ یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ خطرناک صورتحال. سیڈ آپ نے بھی کہا کہ دنیا کے ذخائر کے اوپر حاوی ہونا، بہت ساری صورتحال کو جب میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے لیے جا رہی ہے. آپ دیکھیے گا انفلیشن جو ہے مختلف ممالک میں 30 اور 40 سال کی، یعنی 3 ڈیکیڈز اور 4 ڈیکیڈز کے بعد اتنی انفلیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پہلی بات ایک یہ بھی ایک ہے، کووڈ آیا تھا، یہ اب انفلیشن کا ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو روبل ہے اس کی کتنی قیمت گر گئی تھی، مگر روبل نے بہت گین کر لی ہے. آج 20 سال کے بعد جو امریکن ڈالر ہے اسٹرانگر دین یورو ان 20 ایئرز فرسٹ ٹائم. تو نہ معلوم ہم کس سمت میں چلتے چلے جا رہے ہیں. دیز تھنگز آر ویری اسٹرینج. مگر تاریخ اپنے آپ کو دہرایا ضرور کرتی ہوتی ہے، کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر دہراتی ضرور ہے. 100 سال برطانیہ نے رول کیا ان علاقوں کے اوپر، کالونیز بنی. 100 سال کا عرصہ پورا ہونے کو ہے. ایک طرف ڈپلومیٹک تعلقات چل رہے ہیں اور دوسری طرف چائنا کو از ویری اوفینڈیڈ کہ آپ تائیوان کو شہ مت دیں. 100 سال کا عرصہ پورا ہونے سے مجھے یاد آیا کہ ٹرکی، بہت سے ممالک جو تھے وہ کالونیز بن گئے تھے، مگر ٹرکی میں مصطفیٰ اتا ترک نے عقل مندی کی تھی کہ اس کو کالونی نہیں بننے دیا تھا. آٹمنز جب ان کی پسپائی ہوئی تو انہوں نے ایک پیکٹ کیا تھا، لوازن پیکٹ. میں اگر if I'm pronouncing wrong آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں سمی بھائی. اور اس میں جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی کہ بھئی تم نے اسلحہ نہیں رکھنا، فوج نہیں بنانی اور بہت سی چیزیں. مگر ظاہر ہے اسی طرح سے ٹرکی کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھیں. جو نہر سویز کے بعد سب سے زیادہ کاروبار جو گزرتا ہے اور یہ شپس گزرتے ہیں، یہ باسفورس جو ہے وہاں سے یہ گزرتے ہیں. مگر ٹرکی ان سے لگان نہیں لے سکتا آج تک. اینڈ اٹ واز پارٹ آف دا پیکٹ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حالانکہ ان میں سے بعض چیزیں معدنیات یہ نکالتے بھی ہیں، دنیا کو فراہم بھی کرتے ہیں. مگر خیال کیا جاتا ہے کہ 100 سال کے بعد شاید تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، ٹرکی اپنی کروٹ لے گا اور سویا ہوا جن اٹھ کے بیٹھ جائے گا. ویسے میرے ڈاؤٹس ہیں اس کے اوپر، مگر سمی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟
بہن میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا زبردست ٹاپک چھیڑا ہے، جی بڑی زبردست آپ نے بات شروع کی ہے آپ نے عالمی طور پہ، عالم اسلام کے لیے بھی اور اقوام عالم کے لیے بھی۔ دراصل یہ ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی کے جو یہ 1930 کا آپ نے ذکر کیا نا، 1923 میں اتحادی ممالک کے ساتھ طے پانے والے معاہدہ لوزان کے 100 سال پورا ہونے کے بعد معاہدہ ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں ترکی کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہونے کی خبریں تبصرے چل رہے ہیں۔ اب اگر تبصرے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معاہدہ لوزان واقعی 2023 میں اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور ترکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہوئے اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا۔ لیکن میں بہن واضح کر دوں کہ ایسی کوئی دستاویز ترکی، فرانس، امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی حقیقت میں ایسی کسی دستاویز آپ کو بھی اس بارے میں پتہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی جب ڈاؤن فال آتی ہے، ان کے جو خاندان والوں کو بھی مروا دیا گیا تھا، 3 بر اعظموں کی دولت کو لوٹنے کے بعد برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ سب سے بڑا شیئر برطانیہ کی طرف ہی گیا تھا نا؟ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ یعنی میں نے آپ سے کہا کہ ایسی کسی دستاویز کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ اب چند میں خود میں جب عرض کیا، میں نے کل عید ملن پارٹی تھی ترکی کونسل کی طرف سے، تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا، تو وہاں میں نے ذکر کیا، میں نے کہا کہ یہ اسی کا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے خود تردید کر دی، انہوں نے کہا کہ معاہدہ لوزان کی کوئی مدت نہیں، یہ غیر میعادی معاہدہ ہے، ہم صرف اس کی 100 سالہ سالگرہ منائیں گے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، جس سے آپ نے ابھی ذکر کیا، ترکی دراصل وہ اسلامی ملک ہے جس نے 625 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ اس اس وقت ترکی کا نام اناتولیا تھا، ہوں یعنی قائی قبیلے کے ارطغرل الغازی کی بہادری نے اسلامی دنیا کے سر فخر سے بلند کر دیے تھے، اور جس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس نے ایک طویل عرصے آدھی سے زائد دنیا پر حکمرانی کی۔ مگر آج سے تقریباً 100 سال پہلے اسلامی دنیا کا یہ عظیم ملک انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کو جیسے زوال پذیر ہو گیا، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا ابھی، اور شکست کے بعد عظیم سلطنت عثمانیہ کا حصہ جو ہے درجن سے زائد اسلامی ممالک میں تقسیم ہو گیا، اور غیر ترک ریاستوں کو بھی آزادی دے دی گئی۔ میں نے کہا کہ 24 جولائی 1923 کو ترکی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان نے ایک معاہدہ کیا، جسے لوزان ٹریٹی، لوزان معاہدے کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کی معیشت اور دیگر امور پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ترکی میں خلافت قائم کر کے خلافت ختم کر کے اسے سیکولر ملک قرار دے دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس معاہدے میں تیل نکالنے کی اجازت سلب کر لی گئی تھی؟ کیا واقعی جبری طور پر ابنائے فاسفورس یعنی بحر مردار کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، اور جس کی روح سے ترکی اپنے سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہاز سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا؟ دیکھیں، ہم معاہدے کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ بتائیے ترکی میں آپ کے سوالیہ لگان نشانے اس وصول کی بات کرتا میں بات نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کیا واقعی ان استعماری طاقتوں کے اشارے پر ان شرائط پر عمل کروانے کے لیے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں مصطفیٰ کمال پاشا کو استعمال کیا گیا، جس نے بعض سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی اور ترکی کو نئے سرے سے منظم کر کے انقرہ کو جدید ترکی کا دارالحکومت بنایا؟ ان افواہوں کے بعد ابھی جو آپ کے ذہن میں چیزیں آ رہی تھی، میں ان کو میں افواہیں کہتا ہوں، چند ایک ایسے بھی ہیں اب جن کا دعویٰ ہے کہ 2023 میں اس مادے کے خاتمے کے ساتھ ہی ترکی جو ہے اپنی جوہری حیثیت ختم کر کے نہیں خلافت کرے گا۔ عثمانیہ حال کرنے کا اعلان کر دے گا۔ میرا بہن آپ کے توسط سے آپ سے بھی سب سے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ جب کوئی ایسا معاہدہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، تو ترکی والا کیسے وہ آزادی حاصل کر لے گا؟ کیسے خلافت عثمانیہ بحال کرے گا؟ سر ترکی نے معاہدہ تو ضرور ہوگا، یہ ترکی نے ٹھیک، جب خود ہی اس معاہدے میں دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کی غدیر میں معاہدہ ضرور ہوگا۔ ابھی آپ نے جیسے کہا نا کہ مصطفیٰ اتا ترک نے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک بڑی قربانی دی تھی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، میں اس کے بعد چھوٹا اسی طرف نقصان ہوں گا، کیا تھا، میں وہی آپ سیکولر بن نے گئے تھے۔ شکریہ، آپ نے آپ سے توجہ دلائی، میں اسی کی طرف جا رہا ہوں، مطلب میں بتانا چاہتا ہوں حقیقت ہے کیا اور ہمیں کیا بتائی جاتی ہے۔ جیسا ہم اپنا ایک ناسٹرولوجیا جو ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک بیکار سا رومانس ہم نے قائم کر رکھا ہے جس وجہ سے ہم باہر نہیں جاتے۔ میں آج آپ کو حقیقت بتاؤں گا جو کہ تاریخی طور پہ آج تو انٹرنیٹ پہ جا کے تو آپ سارا ماڈل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ترکی نے خود ہی اس معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع تمام مسلم ممالک جو ہیں، شام، عراق، لبنان، سعودی عرب کو
الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا. یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں. تو بھلا کیسے ترکی انہیں دوبارہ اپنی خاندان میں شامل کر سکتا ہے؟ دوسری اہم بات، ترکی اب خود ایک جمہوری ملک ہے. اس جمہوری ملک میں تمام اداروں کا نظم و نسق جو ہے جمہوریت کے اصولوں کے مطابق چلایا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن ہے اس کا اپنا. پھر خود اردگان نے کبھی بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ 2023 میں صدر منتخب ہونے کے بعد ملک میں خلافت بحال کر دیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے ہیں. اور اگر انہوں نے عوام سے خلافت قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے صدارتی انتخاب میں ووٹ لینے کی کوشش کی تو کسی بھی صورت میں ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے کہ ایک بار پھر عوام جو ہے انہیں صدر منتخب کر دیں. پھر یہ دعویٰ بھی بڑا ہی مضحکہ خیز ہے میری بہن کہ ترکی کو اب تک مادہ رمضان کی روح سے اپنی سرزمین سے پیٹرول یا معدنیات نکالنے کی اجازت حاصل نہیں ہے. تو وہ نکال رہے ہیں معدنیات، تو وہ نکال رہے ہیں. آزادی حاصل کرنے والے جو عرب ممالک عراق اور سعودی میں وہ تو بڑے پیمانے میں پیٹرول نکال رہے ہیں، تو ترکیوں کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ اچھا پھر میں یہاں عرض کروں کیونکہ سعودی عربیہ کو ترکی سے آٹمن سے الگ کیا گیا تھا، اور آپ کو پتا ہے وہ کتنی بڑی کانسپریسی تھی. بتاتا ہوں، میں اس دلیل دے رہا ہوں نا آپ کو، میں اس وعدے کے مطابق. اور یہ وعدہ لوزان جو ہے یہ 143 شقوں پر آرٹیکلز میں مشتمل ہے. کیا کسی نے لوزان امن معاہدے کی تمام شقوں کا جائزہ لیا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہرگز نہیں. میں نے بھی چند دن پہلے سے 2 دن پہلے سے پڑھنا شروع کیا، اسے میں نے پڑھا نہیں، کیونکہ ان شکوں میں ایسی کوئی شک موجود ہے ہی نہیں. ماہرین صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے چلے جا رہے ہیں، پر میں ماہرین بھی نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لو تو ماہرین نہیں ہوتے. مطلب پھر ترکی اپنے قیام سے ہی اپنے قدرتی وسائل خاص طور پر تیل اور معدنیات کے حوالے سے خود مختار ہے. بلکہ جہاں تک معدنیات کی تلاش کا تعلق ہے تو ترکی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو بڑے پیمانے پر بور معدنیات، یہ بور معدنیات وہ ہے جو زیادہ تر توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کر رہا ہے. اب بور معدنیات میں ترکی اس وقت 74% پیداوار کے ساتھ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے، اور دنیا کی بور کی جو 39% ضروریات کو اکیلا پورا کرتا ہے وہ. اس کے علاوہ ترکی میں بڑے پیمانے پر کوئلہ، سونا، کرومیم، میگنیشیم، مرکری، لوہا، گندک، نمک اور دیگر معدنیات کو بھی نکالا جا رہا ہے. اب اگست 1920 کو خلافت عثمانی نے مادہ 10 اگست 1920 کو خلافت عثمانی نے یہ مادہ سیورے کی کڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے میں، جس میں شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا، سعودی جیسے ممالک ہیں، ان کو 3 مغربی ملکوں یعنی برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا تھا. اب یہاں سے ایک اور اختلافی تاریخ شروع ہوتی ہے میری بہن، جس کا آپ نے بڑی سادگی سے ذکر تو کر دیا، لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے. وہ ایک فریق کا کہنا ہے کہ جی مصطفیٰ کمال پاشا انہی استعماری قوتوں کا ایجنٹ تھا، جبکہ زمینی حقائق تو یہ ہے کہ ترک عوام نے خلافت عثمانی کی طرف سے کیے گئے معاہدے کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں قوائے ملیہ یعنی عوامی فوج تشکیل دی اور ملک میں جنگ نجات یا جنگ آزادی کا آغاز کر دیا گیا. یہ تاریخ ہے، آج بھی دیکھنے تاریخ میں موجود ہے. ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی ایک محاذوں جن میں مارکا چناک قلعہ جو ہے درہ دانیال بھی شامل ہے، اتحادی کو بڑی شدید ہزیمت اٹھانا پڑی. اگر یہ اتحادی سے سازش کر کے لائے تھے تو پھر اس کے ساتھ پھر جنگ کیسی پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان فتوحات کے نتیجے میں اتحادی ممالک نے کمال پاشا کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہے. وہ کمال پاشا کے ساتھ کمال پاشا اپنے نطق میں لکھتے ہیں کہ معاہدہ موندروس کے بعد اتحادی ممالک نے ترکی کو 4 بار امن مذاکرات کی پیش کی، 4 بار امن مذاکرات پیشکش کی کہ اور انہوں نے 3 بار تو ترک قوم کی خواہشات کا احترام نہ کرنے کو مسترد کر دیا کمال پاشا نے. تاہم 4تھی بار جب ترک قوم کی خواہشات کا احترام کرنے پر کیا سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں امن مذاکرات میں شرکت کی حامی بھری گئی، لیکن ابتدا میں ان مذاکرات میں ترکی کے لیے مشکلات کھڑی کر دی گئی. پھر مذاکرات بائیکاٹ کر دیا گیا. پھر دوبارہ وہ مذاکرات شروع ہوئے اور وہ کٹھن مذاکرات نتیجے میں جولائی 1923 میں لوزان کے رومن پیلس میں لوزان امن معاہدہ طے پایا، جسے اس دور میں ترکی زبان میں لوزان صلح معاہدہ اسے یاد کیا جا رہا ہے. سر ہمارا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. پہلی بات تو سر آپ کے اپنے جو لوگ ہیں دوبارہ بھی پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے اپنے لفظ میں کانٹرڈکشن ہے کہ کوئی معاہدہ قرار ہی نہیں پایا، اور پھر آپ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں معاہدہ ہوا تھا. جتنی بھی شقیں تھیں آپ نے ان کا ذکر کیا. میں مانتی ہوں کہ لوگ ایگزیجوریٹ کرتے ہیں، باتوں کو بڑھا
میں اس کی تشریح کر دوں، میں نے اس کی تردید کی ہے کہ جس میں لوگوں یہ کہا جا رہا ہے ایگری کہ ترکی ایگری گورنمنٹ کا دیا گیا ایگری پیٹرول ایگری کا آئی ایگری کام آئی ایگری 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 اس کی مگر میں نہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو اگر جو توڑا گیا تھا نا، تو ان کو توڑنے کے لیے باقاعدہ کانسپریسی پورا کا پورا جال بچھایا گیا تھا۔ یہ شریف آف مکہ آٹمنز کے لیے کام کرتے تھے، مکہ میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اور شریف آف مکہ کو بہکایا گیا تھا، اور کہ تمہارے بیٹوں کو سلطنت دی جائے گی۔ عراق اور اردن میں ان کو سلطنتیں بھی دی گئیں، اور پھر شریف آف مکہ کو بیٹرے کیا جاتا ہے، اور جناب کنگ عبدالعزیز آتے ہیں۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ٹرکی کو تیل نکالنے کی پابندی ہے، کیسے ہو سکتی ہے جبکہ سعودی عربیہ کو تو الگ کیا گیا تھا نا ٹرکی سے۔ ٹھیک، میں مانتی ہوں کہ بعض چیزوں میں ایگزیجریشن ہو جاتی ہے، لوگ بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ آئی ٹوٹلی ایگری کہ 1923 کے بیچ میں جو ٹرکی تھا، آج وہ ٹرکی نہیں ہے۔ یو این او کے ممبر ہیں یہ تمام کے تمام ممالک، اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری۔ آج کے دور میں سوائے ایک ملک کے کوئی اور ملک جو ہے دوسری سلطنتوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ بھی میں اس بات کو مانتی ہوں۔ مگر جب وڈیرا وقت کا فرعون آپ سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے نا، تو وہ پیچھے سے رہ کے آپ کی گردن کو ایسا مروڑتا ہے، یہاں پیچھے ریوالور رکھ کے آپ سے ہر فیصلہ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شریف مکہ حسین بن علی جو تھے، آٹمنز کے لیے کام کرتے تھے اور سب سے بڑی جگہ ان کے سپرد کی ہوئی تھی۔ ان کو بھی بعد میں گلا تھا کہ برٹشرز نے ان کو دھوکہ دیا ہے، ان کو بالکل اس چیز کا گلا تھا جب سعودز آ جاتے ہیں۔ میں بالکل ایگری کرتی ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب آپ سے کہ ٹرکی کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے گا، ٹھیک ہے، مگر ٹرکی سٹینڈ کہیں نہ کہیں کسی اور چیزوں کے اوپر ضرور لے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ ریوائول آف فیو تھنگز وہاں پہ اس وقت جاری بھی ہے۔ وہ انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گے، مگر میرا خیال ہے کہ مسلم دنیا کی آنے والے دنوں میں ہوپس جو ہیں وہ ٹرکی کے ساتھ ہوں گی۔ آپ سر اپنا بیان جاری رکھیے گا، مگر میں جو پہلی بات آپ سے کر رہا تھا، میں صرف 2 لائنیں اور چند کہہ کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ اس معاہدے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس معاہدے پہ ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ، پرتگال، بیلجیم اور یوگوسلاویہ کے نمائندوں نے صرف کیے تھے۔ یہ میں اس معاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت سے اس معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے، اور اس کرنے کے بارے میں کسی فریق نے آج تک رجوع نہیں کیا۔ اب آئیے آپ کی دوسری بات پہ میں کہتا ہوں اس سے بات کر لیتے ہیں۔ تائیوان بھی انہی دنوں کا ہی واقعہ تھا نا، مگر تائیوان میں جو چائنا ہے وہ دستبردار ہونے سے انکاری ہو گیا۔ نہیں بے شک بات کی بات ہے۔ میں نے جو مدد سیدی کی جو میں ابھی جو آپ کے سامنے میں نے جو بات رکھی نا، مطلب جو میں نے آپ سے کہا کہ بھی شیوری کی جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، مطلب اب آئیے میں صرف چھوٹی آپ کی جو بات ہے آپ نے نئی شروع کی، اس میں 3 بنیادی حقائق پر بات کر لیتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کی بات سے گفتگو سے میں نے اخذ کیا، اس سے ذرا پتہ چل جائے گا ہمیں، مطلب جو صورتحال اور کھل کے سامنے آ جائے گی۔ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں میں مابین ہونے والا جو معاہدہ نا، معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، لوزان نہیں کے ساتھ جو ہوا تھا، نہیں جو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہوا تھا، اتاتورک کے ساتھ جو لوزان ہوا تھا، ان کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو مغربی اتحاد کیا تھا وہ معاہدہ سیورے تھا، یہ الگ ہے معاہدہ۔ جی سر۔ جبکہ معاہدہ لوزان جو ہے جب مصطفی کمال پاشا کے جمہوری ترکی اور مغربی طاقتوں میں بیان ہوا تھا، یعنی معاہدہ لوزان کا سرے سے سلطنت عثمانیہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں، یہ ایک غیر میعادی عمومی معاہدہ ہے۔ یہ 100 سال کی بھی ہم نے چھوڑ دی ہوئی اپنے ایک بات مطلب ہے۔ ترکی پر معدنیات پٹرول نکالنے پر کوئی پابندی نہیں، جیسے میں نے بھی کہا، اور ترکی اس وقت بالکل نکال رہے ہیں اور دنیا کو دے بھی رہے ہیں۔ ترکی اس وقت اپنے ملک کے 10% حصہ اپنے ملک سے حاصل کر رہا ہے وہ۔
اب آئیے میں ان دونوں معاہدوں کے اجمالی خاکے میں نظر ڈال لیتا ہوں، جس میں آپ کا جواب آ جائے گا، اور اس معاہدے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ کمال پاشا نے جس معاہدے میں دستخط کیے وہ ایک متوازن حیثیت سے اور فاتحانہ انداز میں کیا گیا معاہدہ تھا، لیکن سلطنت عثمانی کی طرف سے دستخط کیا گیا معاہدہ سیوریج در حقیقت ایک فوجی اور سیاسی شکست کی دستاویز تھی، جس کے بعد میں بتایا کہ کس طرح استعماری قوتوں نے کن کن کو استعمال کیا، جس میں مصطفیٰ کمال نے میدان کارزار میں یونان، فرانس، برطانیہ، روس اور اٹلی کے افواج کو شکست دینے کے بعد مسترد کر دیا تھا، اور ایک نیا متوازن معاہدہ لوزان وجود میں آیا، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا۔ اب معاہدہ سیوریج جو ہے 10 اگست 1920 کے اہم نکات معاہدے میں سلطنت عثمانی کی سرحد کا تعین کیا گیا، جس میں سلطنت عثمانی کا رقبہ موجودہ ترکی کے رقبے سے بھی کم تھا۔ متعدد جزائر جیسے جزیرہ امروز وغیرہ یونان کے حوالے کر دیے گئے۔ ترکی عسکری طور پر اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے زیر قبضہ آ گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی سابقہ ولایت عراق اور مصر پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ شام، تیونس اور الجزائر فرانس کے قبضے میں چلے گیا، لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلا گیا۔ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط چلا گیا، جیسے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بالکل درست ہے۔ شریف مکہ نے جو ہے اس میں فائدہ اٹھایا اور غداری کی، اور یہ جو ہے سعودی عرب پہ قبضہ کر لیا، اور اس کو سلطنت حجاز قرار دے دیا گیا۔ اب آبنائے فاسٹ فورس کے لیے ایک طاقتور کمیشن قائم کیا گیا، جس میں تمام اختیارات مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ بہن یہ بڑی غور سے سنیے گا جو میں آپ سے کہنے والا ہوں، کیونکہ یہ میں اپلائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اوپر بھی۔ یعنی اس تمام اختیارات جو ہے مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے۔ اس کمیشن کا ایک پولیس فورس بنانے کا اختیار دیا گیا، جس کے مغربی ملکوں سے لیے جانے والے قرار پائے کہ مغربی ملکوں سے جو لوگ لیے جائیں گے وہ پولیس والے مقرر کریں گے۔ اسی کمیشن نے ابنائے فاسٹ فورس کا برائے نام محصول وصول کرنا تھا۔ اچھا، پھر ترکی کے تمام مالی وسائل 3 مغربی ملکوں یعنی برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے قبضے میں چلے گئے۔ ترکی کا بجٹ انہی طاقتوں کی طرف سے بنائے گئے مالیاتی کمیشن کی منظوری سے عمل میں آئے گا، یہ اس مادے میں ہے۔ تمام ٹیکسز کا نفاذ بھی اسی سامراجی مالیاتی کمیشن کی منظوری سے ہوگا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے؟ کیا یہی کام نہیں کر رہا وہ؟ آئیے یہ میں اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ عثمانی سلطان، شرط یہ بھی ہے اسی مادے میں کہ عثمانی سلطان جو ہے 700 سے زیادہ محافظ نہیں رکھ سکتے۔ ملک کی مجموعی عسکری طاقت کی تعداد 50,000 نفوس سے زیادہ نہ ہوگی، اور ان اہلکاروں کو صرف بندوقیں اور بعض کو ہلکی مشین گنیں دی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور ان 50,000 کی بنیادی ذمہ داری ہے ملک کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال اور داخلی امن و امان کا قیام ہوگا۔ پھر ترکی کی بحریہ کو صرف 6 تارپیڈو کشتیاں اور 7 سلوپ کہتے ہیں یہ فریگیٹ سے بھی چھوٹی بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں، یہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ عثمانی سلطنت کو جنگی، بحری یا فضائی جہاز بنانے یا خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو بحری یا ہوائی جہاز ترکی کے پاس قابل استعمال یا قابل مرمت یا زیر تعمیر حالت میں موجود ہیں، تمام کے تمام 6 ماہ کے اندر اتحادیوں کی بندرگاہوں پر ترکی اپنے خرچے پہ پہنچائے گا۔ وہاں پہ تمام اسلحہ بارود بھی اتحادیوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ ترکی کوئی فضائیہ رکھنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ یہ میں وہ جو آج نیٹ پہ اس مادے کی شاید ہے ان میں سے آپ کو سیدھا چھوڑی آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ترک باشندے کسی دوسرے ملک کی فوج میں بھی نہ ملازمت کر سکیں گے، نہ ہی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ جرمنی سے حاصل کیے گئے جہاز، ہتھیار اور اسلحہ اپنے خرچ پر اتحادیوں کی بندرگاہ تک پہنچانا ہوگا۔ یہ تھی سیوریج ٹریٹی جو کہ خلافت عثمانیہ نے ختم ہو یہ کی تھی ان کے ساتھ۔ اب میں جلدی سے معاہدہ لوزان جو کہ کمال پاشا نے کیا اس کے چیدہ نکات کا جائزہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے اس کے بعد کہ اس میں ابھی کمال پاشا نے جب میں سے بتایا کہ جنگ نجات شروع کی تھی اور سارا کام کیا تھا، اس کے بعد اب اس میں دیکھیے کہ مطلب اس میں کوئی ایسی شرط نہیں تھی جو انہوں نے کیا مطلب ہے۔ ہاں جی، اور یہ معاہدہ ترکی کی کامیاب جنگ آزادی خلافت کے خاتمے کے بعد اگست 1923 کو نافذ العمل ہوا۔ اچھا، 24 اگست 1923 کو جو معاہدہ لوزان کے جو اہم نکات ہیں یہ معاہدے سیوریج کے مقابلے میں مختصر ہیں۔ اس میں صرف 143 دفعات شامل ہیں، جبکہ جو معاہدہ سیوریج ہے اس میں 443 دفعات شامل ہے۔ معاہدہ لوزان میں کوئی عسکری دفعات شامل نہیں ہے۔ معاہدے کے اقتصادی سیکشن میں تمام دفعات ایک دوسرے کے شہریوں کے انفرادی مفادات، جائیدادوں اور حقوق کے متعلق ہیں۔
معاہدے کی کوئی دفعات جو ہے ترکی کی اندرونی تجارت، معدنی وسائل اور بین الاقوامی تجارت تعلقات متعلق نہیں ہے۔ معاہدہ لوزان میں ترکی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح ترکی نے سابقہ سلطنت عثمانی سے آزاد ہونے والے ممالک کی آزادی بھی تسلیم کر لی۔ ترک ابنائے فوسفوس اور ڈارڈینلز کو تمام ملکوں کے تجارتی اور فوجی جہازوں کے لیے آزاد کرا دیا گیا، مگر یہ شک بھی 1936 کے بعد جو مونٹریل کنونشن ہوا تھا اس کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اس کنونشن میں ابنائے ترک مکمل طور پر ترکی کے عسکری اختیار میں آ چکی ہے۔ آج وہ ترکی کے قبضے میں ہے اور ترکی کے اختیار میں ہے، کس کو گزرنے دے یا نہ گزرنے دے۔ اتحادیوں کے مارے جانے والے فوجیوں کی قبروں اور یادگاروں کے لیے ترکی نے جگہ مہیا کی، یہ معاہدے کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح اتحادی ملکوں نے میں بھی اپنے لیے یہی حق ترکی نے بھی حاصل کیا۔ اسی طرح باقی دفعات کا تعلق بھی ایک دوسرے کی جغرافیائی سالمیت کے احترام اور کمپنی کے تجارتی حقوق، سلطنت عثمانی کے باریدہ قرضوں کی ادائیگی اور نئے آزاد ہونے والے ممالک کا اس ادائیگی میں حصے، جرمنی، روس اور آسٹریلیا کے ساتھ برابری پہ مبنی تعلقات میں کیے گئے۔ پھر اس مختصر معاہدے سے یہ بات قطعیت کے ساتھ میری بہن ثابت ہوتی ہے کہ معاہدہ لوزان کا خلافت عثمانی سے کوئی تعلق نہیں، اور جو خواب بیچے جا رہے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تاہم موجودہ زمینی حقائق تو یہ ہے کہ ترکی نے لوزان کے معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کے باوجود اگر بالفرض مان لیا لوزان کا مان لی جائے تو ترکی کا سفر تو جاری ہے ان کا۔ آج اردوغان کی حکومت نے آئی ایم ایف کے تمام قرضے ختم کر کے ترکی کو آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نکال لیا ہے۔ 5 سال ہو گئے باہر نکالے ہوئے۔ ترکی یورپی یونین کسٹم کا ممبر ملک ہے، جس کی وجہ سے ترکی کو یورپی یونین ممالک میں ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کی سہولت حاصل ہے۔ پھر ترکی میں آبنائے فاسفور پر قائم باسفور پل جو ہے، جو ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے، وہ اس کے ترکی قبضے میں ہے۔ ترکی G20 ممالک کا رکن اور دنیا کی 23 ابھرتی ہوئی معیشت قرار بن چکا ہے، اور صدر اردوغان کے ویژن کے مطابق ترکی 2023 اگلے سال تک دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا، اور اس کی تصدیق جو ہے یورپی یونین نے بھی کر دی۔ پھر ترک فوج جو ہے نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، جبکہ ترکی دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا اس مرکز ہے، جہاں سالانہ 7 کروڑ سے 8 کروڑ تک غیر ملکی سیاح آتے ہیں، اور ترکی نے سیاحت میں دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہونے کا ہدف بنا رکھا ہے، اور خود یورپی یونین کے سیاحتی مرکز کے مطابق 2025 میں یہ ہدف جو ہے وہ پورا کر لے گا ترکی۔ پھر ویژن 2023 میں ترکی کی مجموعی قومی پیداوار GDP جو ہے 2.6 کھرب ڈالر، اور فی کس آمدنی جو ہے $25,000، اور جو اس کی جو ایکسپورٹس ہیں 600 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ ان تمام تاریخی شواہد اور تفصیلات کے بعد یہ امید ہی کی جا سکتی ہے میری بہن کہ ان حقائق کو سامنے رکھنے سے ایک بے مقصد اور بیکار رومانس، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یا ناسٹلجیا کی آبیاری کرنے والی عوام کے زور میں کسی حد تک تو کمی آنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگ پڑھیں اور دیکھیں۔ نیٹ کے اوپر آج دونوں معاہدوں کی تفصیلات موجود ہیں، اور پھر اس کا موازنہ کریں آج کے حالات کے ساتھ، پھر آپ کو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ترکی کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی ترکی کو 100 سال کے بعد آزاد ہونے والا ہے، نہ ہی وہ خلافت عثمانیہ کا اعلان کرنے والا ہے، نہ ہی جتنے خلافت عثمانیہ جو ملک تھے جو سے الگ ہو گئے تھے ان کو واپس لینے کی کوشش میں ہے یا اس کا مطالبہ کرے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت سارے ابہام دور کیے، مگر آپ کا بے انتہا شکریہ، بہت شکریہ۔ یقیناً میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ ہم بعض اوقات مختلف چکروں میں ہی پھنسے رہتے ہیں، گھن چکر نہیں بلکہ گھن چکروں میں پھنسے رہتے ہیں۔ اور کیا فرمائیں گے آج کے پروگرام کے اختتام میں آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیے، مجھے بہت خوف آ رہا جب میں نے اس وعدے کو میں نے پڑھا، تو جو سب سے بڑی خوف کی لہر میرے دل میں اٹھی اور میرے دماغ میں جو بس گئی ہے اور نکل نہیں رہی، وہ یہ ہے کہ اس لوزان میں بھی اور سیورے میں یہ دونوں میں یہ شک شامل ہے کہ ہماری معاشی قسمت کا فیصلہ جو ہے غیر ملکی طاقتیں کریں گی، مغرب کرے گا۔ اب پاکستان کے اوپر جو عالمی مالیاتی کا اداروں کا جو بوجھ ہے، بلکہ جو گرفت آ گئی ہے، آپ دیکھیے سملر بالکل ایسی ہی ہے۔ اب اگر آقاؤں کے اصول بدلے ہیں تو غلامی کے اصول میں بدلے ہیں۔ اب آپ آج سمجھتے واقعی کیا ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت آئی ایم ایف خود ہماری گورنمنٹ کہتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تھا، عمران نے کیا تھا، ہم مجبور تھے، فلاں تھا۔ عمران سے پہلے بھی تو آپ نے معاہدے لیتے، آپ قرضہ لیتے رہے نا آئی ایم ایف کے ساتھ۔
کیا عمران سے پہلے قرضے نہیں لیے گئے؟ عمران نے جو قرضے لیے ہیں تو وہ اسی اس کا بھی ثبوت موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم تو آئی ایم ایف کی یعنی اور عالمی مالی کے در میں الجھتے جا رہے ہیں. ہماری قسمت کے فیصلے اب ہونے جا رہے ہیں اور ہوں گے. ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی، بجلی کی قیمت بڑھا رہی ہے، اور ٹیکسز ہم ان کی مرضی کے مطابق لگائیں گے. تو کیا یہ وہی نہیں ہے جو ابھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کا ابھی تک دونوں معاہدوں کے اندر جو شکے موجود ہیں اس کے اندر یہ باقاعدہ طور سے موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کو اگر غور سے اگر کوئی سن لے اور دیکھ لے اور پڑھ لے، جیسا ہم نے ریفرنس دیا ہے کہ آپ خود جا کے اس کی تحقیق کریں آپ، اور پھر آپ کو یہ ناسٹلجیا کی جو ہے خوش فہمیاں خوش گمانیاں جو ہے یہ آپ کی دور ہو جائیں، تو پھر اس کی حقیقت کی طرف لوٹیں. آپ دیکھیں کہ اس ملک کو کیسے ہم نکال سکتے ہیں، اس غلامی سے کیسے نکال سکتے ہیں. آخر اردگان نے بھی تو آئی ایم ایف سے جان چھڑائی نا. مطلب آج اس کے ریزرو کتنے چلے گئے ہیں اس کے ترکی کے ترکی کی طرف دیکھ لیں. اگر آپ ترکی ہمارا دوست ملک ہے، بھائی ملک ہے، اس کی طرف آپ دیکھ لیں. آپ ملائیشیا کی طرف دیکھ لیں. آپ چین کا تو میں ذکر نہیں کرتا. چین حالانکہ اب سے 2 سال بعد میں آزاد ہوا تھا، اس کا تو میں ذکر ہی نہیں کرتا. مطلب ہے یعنی اگر میں کمپیریزن کروں تو پھر تو شرم تمہارے ڈوب جانا چاہیے. مطلب ہم نے کیا ہے. مطلب ہم ایک دوسرے پہ ماس. آپ دیکھیے آپ پاکستان میں جو ضمنی انتخابات شروع ہوئے، اور اس ضمنی انتخابات میں ملک کی ترقی کی یعنی بات کرنے کی بجائے، غلطیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. عمران گروپ جو ہے وہ نون کو، پیپلز پارٹی کو لتاڑ رہا ہے، اور وہ بھی جو ہے عمران کی جو ہے وہ برائیاں بیان کر کر کے وہ کر رہے ہیں. آپ قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ آپ اپنے پلان دیں، منشور دیں. آپ بتائیں کہ ہم اب اس کا سب بہترین طریقہ، پہلے آپ تسلیم کریں اس بات کو، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں قوم کے سامنے. تسلیم کریں آپ کہ قوم غریب ہو گئی، آپ کیسے امیر ہو گئے. قوم جو ہے بیکاری بن گئی اور آپ کیسے آقا بن گئے. یہ اس کا پھر بتائیے، پھر اس کو کیسے نکالنا ہے. اس لیے میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا ہے کہ اب موقع آ گیا ہے کہ اب ہم چہرے نہیں نظام بدلے، کیونکہ یہ چہرے جو ہیں ہمیں بار بار دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. اور کل ہی کا ایک بیان تھا جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں جناب بالکن صاحب، انہوں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر رشیا جیت گیا تو مطلب دے ڈونٹ وانٹ رشیا ٹو ون. وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی، بیکاز ایک ملک ہے جو اپنا رول رکھنا چاہتا ہے. اور پاکستان، میں آخر میں یہی ختم کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے. یہ جو جیو پالیٹکس ہے پاکستان پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے، ہر بندے کو کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل بجائے صرف اپنے اخباروں کو پڑھنے کے، آپ انٹرنیشنل نیوز پیپرز کو دیکھیں اور پھر وہاں سے اندازہ کریں کہ پاکستان کن مسائل. یعنی یہ شطرنج کی گیم ہے، میں صرف ایک مہرے کو دیکھ کے نہیں چل سکتی، مجھے پورے کی پوری گیم کو دیکھ کے چلنا ہوگا کہ کون کہاں پہ ہے اور میری اس موو سے کتنا میں ڈیمیج ہوں گا. دس از آل واٹ اٹ از. بہرحال سمیع اللہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ڈیفینیٹلی ہم میں سے لبے لباب ساری بات کا یہ ہوا کہ بہت ساری چیزوں میں ابہام پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے. سر تھینک یو ویری مچ.